الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، کل میں نے زکوٰۃ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بتلائی تھیں۔ زکوٰۃ کن مالوں پر فرض ہے، اس کا تذکرہ کل ہوا تھا۔ کن لوگوں کو دینا ہے زکوٰۃ، اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔ آج زکوٰۃ سے متعلق چند موٹے موٹے مسائل کو ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ زکوٰۃ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں داخل ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں نکالتا۔ اگر زکوٰۃ صحیح طور پر نکال دے سارے مالدار، تو پھر امت میں غربت ختم ہو جائے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے، اور یہ اسی لیے زکوٰۃ فرض ہی کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لے کر فقیروں پر، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے گا، مسلمان ضرورت مندوں پر۔ اس لیے زکوٰۃ کے مال کو آپ غیر مسلم بھائی کو نہیں دے سکتے۔ جو صدقات نافلہ ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں جس کو زکوٰۃ بولتے ہیں، وہ صرف اور صرف مسلمان ہی کو دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم بھائی کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس طرف۔ اس سے معلوم یہ ہوا، مقصد یہ تھا کہ جب انسان زکوٰۃ کو ادا کرے گا صحیح طور پر، تو معاشرے کے اندر جو غربت ہے، جو معاشرے کے اندر آج بیلنس نہیں ہے، دو انتہاؤں پر ہے، ایک کچھ لوگ بہت مالدار ہیں اور کچھ لوگ بہت غریب ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگ بالکل مڈل کلاس میں ہو جائیں گے، یا تقریباً سب برابر ہو جائیں گے۔ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو ابھی بالکل 80 اور 90 کا فرق ہے، اتنا فرق نہیں رہے گا۔ تو یہ مقصد ہے زکوٰۃ کے فرض کرنے کا۔ زکوٰۃ کے فرض کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت کو دل سے نکالنا۔ یعنی آپ یہ تصور کریں کہ یہ اللہ نے جو آپ کو مال و دولت دی ہے، یہ آپ کو امانت کے طور پر دی ہے۔ جو انسان یہ سمجھے گا کہ یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس لیے اس کو خرچ کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، اس کا دل تنگ ہو۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں غریبوں کا بھی حق رکھا ہے، تو پھر وہ دل سے مال کو خرچ کرے گا، اور یہ سمجھے گا کہ اللہ نے جو امانت ہمیں سونپی تھی، میں بندوں تک ان کی امانت کو پہنچا رہا ہوں۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے کی ہے، ہمارے سماج کے اندر یہ بہت اس کی طرف توجہ کم ہو پاتی ہے، وہ یہ کہ صرف ہم پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، جو آدمی صاحب نصاب ہو ان کو تو زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مسلمانوں کے مال میں ایک متعین حق ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ سے آ کر مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنی خودداری کی بنا پر، غیرت کی بنا پر وہ آپ سے مانگتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ ضرورت مند ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج دیکھ لیجئے، ہمارے جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے لوگ، سفید پوش طبقہ ہوتا ہے، وہ کتنے ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں آج کس قدر فاقہ ہوگا، پریشانی ہوگی، لیکن لوگ ادھر ادھر خوب زکوٰۃ بانٹیں گے، لیکن اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ ان کی صورتحال کیا ہے، ان کے ساتھ کیا پریشانی ہے، ان کے گھر کے اندر بھی وہ اس طرح افطار کر پا رہے ہیں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا ان کے بال بچوں کا بھی انتظام ہو گیا؟ یہ اس کی طرف سوچنا ہے۔ جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے سامنے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہے، ان کی ذمہ داری، ان کا خیال رکھنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے، قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس لیے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ور لوگ آتے ہیں
جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، فقراء جو آج کل گھومتے ہیں گھر گھر جا کے مانگتے ہیں، پیشہ ور فقیر، وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچے، مستحق تک پہنچے۔ اگر مستحق تک نہیں پہنچی آپ کی زکوٰۃ تو پھر آپ کی زکوٰۃ کی ادا نہیں ہوگی، چاہے آپ نے لاکھوں روپیہ دے دیے۔ اس لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں تحقیق کرنا ضروری ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں آیا وہ واقعتاً اس کا مستحق ہے یا نہیں۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے محلے والوں کو دیکھیں، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں، عزیز و اقارب کے اندر آپ کو معلوم ہے ان کی صورتحال کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے، تو آپ ان کو گفٹ کے نام پر، تحفے کے نام پر زکوٰۃ کی رقم بھیج دیجیے، جیسے میں نے کل اشارہ کیا تھا۔ تو یہ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے سماج کے اندر کہ یہاں پر 15 رمضان کے بعد نکالتے ہیں، تو فلاں جگہ پر 20 رمضان کے بعد نکالتے ہیں۔ تو شروع میں کیا ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے رمضان میں ناشتہ کرنے کی؟ ان کے گھر کیا افطار نہیں بننا چاہیے غریبوں کے ہاں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب آپ رمضان میں نکالتے ہیں تو نکالیے پہلے رمضان سے، پہلے رمضان سے نکالنا شروع کیجیے، تھوڑا تھوڑا نکالیے، جو بھی آئے آپ ان کو واپس نہیں کیجیے۔ تو فلاں شہر میں آپ جائیے، کسی شہروں میں تو معلوم ہو کہ وہاں 20 رمضان میں نکلتا ہے، اور جو پہلے پہنچ گئے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ آپ کے لیے 20 دن بیٹھیں گے تو نہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بالکل بیداری لائی جائے کہ جب زکوٰۃ ہم کو رمضان میں نکالنا ہے تو پہلی رمضان سے ہم تیاری کریں، اس سے پہلے اپنا نظام بنا لیں کہ ہم پر اتنی زکوٰۃ ہے، اتنے پیسے ہیں، اب ہم کو ان کو کس طرح خرچ کرنا ہے اس کا آپ ایک نظام بنا لیں، نصاب بنا لیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارا نصاب آپ ایک ہی مرتبہ خرچ کر لیں، آپ سال بھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب رمضان کے اندر مثال کے طور پر آپ پر 50,000 روپیہ بنتا ہے تو آپ رمضان کے اندر 30,000 روپیہ بانٹ دیجیے اور 20,000 روپیہ رکھیے، سال میں مختلف حصوں کے اندر جو ضرورت مند ہو، کسی کو 500، کسی کو 1000، کسی کو 2000، کسی کو 5000، اس طرح کر کے دیتے رہیے۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے سب تک زکوٰۃ پہنچ جانے کی۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے خاص طور پر عورت سے متعلق بات بتلائی تھی کہ عورتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہماری جو ذمہ داری جس طریقے سے نماز پڑھنے کی مردوں کی ہے، عورتوں کی ہے، ایسے ہی اگر صاحب نصاب عورتیں ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ عورتوں کے پاس سب سے بڑا حیلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے ادا کریں، ہمارے پاس کہاں سے آئے گا۔ عورتوں کے پاس بھی بہت سے پیسے ہوا کرتے ہیں جو گفٹ میں یہاں وہاں سے ان کو ملا کرتے ہیں، تو وہ اپنے پیسے کو جمع کریں۔ کوئی کیا ضرورت ہے کہ ایک کپڑا موجود ہے دوسرا سوٹ خریدے، دوسرا موجود ہے تیسرا خریدے، تیسرا موجود ہے چوتھا خریدے، کپڑے کی گھر میں بھرمار ہوتی ہے۔ آپ اسی پیسے کو بچا کے رکھیے، اور اس پیسے سے آپ کو معلوم کہ ہم کو ایک فرض ادا کرنا ہے، ہم پر فرض ہے، تو آپ کو اسی لحاظ سے پورے سال پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ آپ اپنی ضرورت کا کم خرچ پر، اپنی ضرورت کو کم کر کے آپ زکوٰۃ والے پیسے کو کیا کہتے ہیں اس کا استعمال کیجیے، اس کا انتظام کیجیے، اس کو رکھیے اور اس کو آپ خرچ کیجیے۔ عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک مالکانہ حق دیا ہے، تو اس حق کا استعمال بھی کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کروانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اپنے پاس جو ان کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں یہاں وہاں سے، ان میں سے دیکھے وہ زکوٰۃ نکالیں۔ اگر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر ان کے شوہر نکال دیتے ہیں تو شوہر کی بیوی کی اجازت سے اگر شوہر نکال دے تو یہ شوہر کا احسان ہے، تبرع ہے ان کی طرف سے، یہ بھی جائز ہے، لیکن وہ شوہر پر فورس نہیں کر سکتی کہ آپ کو نکالنا ہوگا، ہم کہاں سے نکالیں۔ اگر شوہر کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ بیوی صاحب نصاب ہے اور شوہر صاحب نصاب نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جن پر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس میں ان کی بیوی پر ہے، کیونکہ ان کے پاس سونا چاندی ہے، ان کی مالک وہ ہے، ان کا شوہر مالک نہیں ہے، تو پھر ایسے صورت میں شوہر کہاں سے نکالے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان پر فورس تو نہیں کر سکتے، اگر وہ کہیں سے انتظام کر کے نکال دیں تو وہ ان کا احسان ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے جس طریقے سے قرض لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو قرض لینا ہو کہ ہم پر زکوٰۃ 20,000 کی بن رہی ہے، 25,000 کی بن رہی ہے، تو ہم کو 20,000 کا انتظام کر لینا ہے کہیں، اور آپ قرض لے کر زکوٰۃ کو ادا کیجیے۔ جس طریقے سے دوسرے قرض ادا کرتی ہیں آپ کو یہ قرض بھی ادا کرنا ہے، بعد میں چکانا ہے۔ اور اگر یہ بھی پسند نہیں ہے تو شریعت نے کہا کہ آپ پھر اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے کہ 1445 ہجری میں مجھ پر زکوٰۃ 50,000 روپیہ فرض ہوا تھا، میرے پاس کیش نہیں تھا، میں نے اس کو ادا نہیں کیا۔
اب جب آپ کو کیش ہو کبھی تو پھر اس کو آپ ادا کریں بعد میں چل کر، یہ بھی آپ کے، لیکن ادا کرنا ہے بہرحال۔ عورتیں اس سلسلے میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہوتی ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بچی کے لیے جو زیور خرید کر رکھا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، عام طور پہ گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ مان لو جب بچی جوان ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے ہی انتظام کیا جاتا ہے، تو وہ جو زیورات ہوتی ہیں بچیوں کی، تو پھر اس کی دو شکلیں ہیں۔ اگر وہ بچی نابالغ ہے تب تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر بچی بالغ ہے اور آپ نے اس زیور کو ان پر مالکانہ حق دے دیا ہے کہ یہ بیٹا یہ زیور تمہارا ہے، یہ تمہارے لیے میں نے بنایا ہے، یہ تمہارا ہے۔ مالکانہ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیٹی اس کو لے لے، اب اس میں وہ جو چاہے کر سکتی ہے، چاہے تو بیچ دے، چاہے کسی کو گفٹ کر دے، کچھ نہیں کر سکتی۔ یہی مطلب ہوتا ہے مالکانہ حق کا۔ اور اگر ایسا حق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے، تو آپ کو نکالنی ہوگی زکوٰۃ۔ ورنہ اگر وہ بچی بالغ ہو گئی ہے تو پھر وہ بالغ بچی خود اپنا زکوٰۃ نکالے گی۔ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی شکل وہی ہوگی کہ وہ نوٹ کرے گی کہ ہم پر اس سال کی اتنی زکوٰۃ باقی ہے، جب پیسے ہوں گے ان کو نکالنا ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یاد رکھنے کی ہے، بچیوں کو شادی کے موقع پر جو زیورات ملتے ہیں، بہت سے زیورات ملتے ہیں، کچھ لوگ رشتہ داروں عزیز و اقارب یہ گفٹ کرتے ہیں، کوئی ناک کا دے رہا ہے، کوئی کان کا دے رہا ہے، کوئی گلے کا دے رہا ہے، تو یہ سارے زکوٰۃ، سارے زیورات پر اگر سال گزر جائے تو اس کو ان پر زکوٰۃ دینا ہے ان کی۔ تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ کچھ زیورات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو صرف شادی بیاہ کے موقع پر دیا جاتا ہے، پھر ان کو لے لیا جاتا ہے، گویا کہ وہ شوہر کے قبضے میں ہوتا ہے۔ تو جو زیور ایسا ہے کہ جو شوہر کی ملکیت میں ہے، وہ صرف ان کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کی زکوٰۃ شوہر نکالے گا۔ لیکن اگر وہ زیورات ایسے ہیں جن کی مالک ان کو بنا دیا گیا ہے بیوی کو، تو پھر اس کی زکوٰۃ وہ عورت ہی نکالے گی، شوہر نہیں نکالے گا۔ سارے زکوٰۃ کی جتنے بھی ان کے پاس زیورات ان کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھنے کا ہے کہ اگر مان لیجئے کہ آپ کے پاس پچھلے سال ایک رمضان کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گیا تھا پہلی بار، اب اس سال آیا پہلا رمضان تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوا، ایک سال پورا ہو گیا، تو آپ کو دیکھنا یہ کہ اتنا مال ہے کہ نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مان لیجئے 50,000 روپیہ آپ کے پاس ہے، پچھلے سال آپ کے پاس 50,000 روپیہ تھا، ابھی بھی آپ کے پاس 50,000 روپیہ ایک رمضان کو ہے، گویا کہ ایک رمضان کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوا۔ مثال دے رہا ہوں، تو اگر پچھلے سال ہوا ایک رمضان کو پہلی بار فرض تو اس پر تو آپ کو نہیں تھا، اب جب سال گزر گیا اور آپ کے پاس 50,000 روپے ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، لیکن 2 رمضان کو آپ کے پاس 20,000 روپے کہیں سے اور آ گئے، تو پھر آپ کو اس 20,000 کی زکوٰۃ اس سال نہیں نکالنی، اس کی زکوٰۃ اگلے سال نکلے گی۔ اس کو یاد رکھیے گا، اس میں کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جو 20,000 یعنی سال پورا ہونے کے بعد جو بھی پیسہ آئے گا اس کی زکوٰۃ آئندہ سال کے لیے ہوگی، اس سال کے لیے نہیں ہوگی۔ سونا اور چاندی کا جو حساب ہم کرتے ہیں زکوٰۃ نکالیں گے تو اس کو کس قیمت کے اعتبار سے نکالیں گے؟ تو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم جائیں مارکیٹ کے اندر اگر ہم سونا چاندی خریدنے کے لیے تو اس کا ریٹ ذرا مہنگا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر ہم اپنا سونا چاندی بیچیں تو ان کا ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو بیچنے کے لحاظ سے جو ریٹ ہوگا اس کے لحاظ سے ہم کو 2.5% نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ جائیں تو 60,000 روپے ملے گا، نیا خریدے جائیں گے، اپنا پرانا بیچ رہے ہیں تو آپ کو 40,000 روپے وہ لے رہا ہے، تو 40,000 کا جو 2.5% ہوگا وہ نکالنا ہے، تو 60,000 والا نہیں نکالنا ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یوں ہی دے دیا کرتے ہیں، یا تو آپ نیت کر لیجیے دیتے وقت، یا پھر جتنی بھی رقم بن رہی ہے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو نکال کر کہیں رکھ دیجیے اور اس میں سے بانٹتے رہیے۔ تو نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر پورے سال کے اندر لاکھوں روپیہ بانٹ دیا لیکن کوئی نیت نہیں کی، اور اب رمضان آیا تو سوچا کہ اب تو پیسے کم ہیں، سال بھر میں نے بانٹ دیا، جتنا بانٹ دیا میں اس کی زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں، تو اس زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، وہ صدقہ نافلہ ہو گیا۔ اب زکوٰۃ آپ کو اثر نو ادا کرنا ہے۔ دکان وغیرہ کے اندر جو سامان ہوتا ہے، کپڑا ہے بیچنے کے لیے، تجارت والے جو لوگ ہوتے ہیں، دکان کے اندر یا فیکٹری کے اندر جو سامان تجارت ہوتا ہے، کپڑا تیار ہوتا ہے مارکیٹ میں لے جانے کے لیے، یا دکان کے اندر جو لوگ اپنا جوتا چپل کا کاروبار کر رہے ہیں، یا سونا یا کپڑے لتے کا، جس چیز کا بھی دکان آپ کے پاس ہے، پھل فروٹ کا ہے، جس چیز کا بھی ہے، تو آپ کو اس کی قیمت لگانی پڑے گی، اور اس میں جو قیمت کا اعتبار ہوگا
وہ اس قیمت کے اعتبار ہوگا جتنے میں آپ نے مال خریدا ہے۔ آپ نے ایک جوتا مثال کے طور پر خریدا 100 روپے میں، اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں 150 روپے میں، تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے 100 کے لحاظ سے، 150 کے لحاظ سے نہیں نکالنا۔ تو یہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں زکوٰۃ کے، دکاندار حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے سارے مال کا وہ یہ نہ دیکھے کہ میں چھوٹا ہے، اس کو ہم کیسے گنیں گے، ہر چیز کو گننا پڑے گا کہ آپ کے پاس کہتے ہیں کپڑا ہے تو کس کوالٹی کا ہے، اس کی کیا ریٹ ہے، سب کو آپ کو مینٹین کر کے رکھنا ہوگا، اور اس کا پورا کیلکولیشن کر کے اس کی پورا جو مالیت بنتی ہے آپ پر زکوٰۃ سال گزر جائے گا تو آپ کو دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں بڑی غفلت ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ بوجھ جب سمجھیں گے تو پھر پریشانی ہوگی۔ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، اور حق جب ہو تو اس کو ادا کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ آپ اپنا حق لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ تو پھر دوسروں کا حق ان کو نہیں دیجیے گا، ان کو بھی دینا ہوگا۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو فرائض کے ساتھ حقوق کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔